وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ وفد میں وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور عطا تارڑ شامل۔ وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کے لیے جنیوا میں کچھ دیر قیام کیا۔ نواز شریف کا بھی آئندہ چند روز میں لندن آنے کا امکان۔ شہباز شریف اعلیٰ برطانوی حکام اور پاکستانی کمیونٹی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ جائیں گے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کی مقدس ذمہ داری پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی لندن میں گفتگو، کہا سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدے کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو جاتا ہے۔ معاہدے سے پاکستان کے وقار اور عزت میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ 1.5 سال سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ معاہدہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد 30 بار ویٹو کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق سلامتی کونسل کے 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی مندوب نے موقف اختیار کیا کہ جنگ بندی قرارداد ناقابل قبول ہے۔ حماس جنگ بندی چاہتی ہے تو اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ کو بدترین انسانی المیہ، بھوک اور قحط کا سامنا ہے۔ فلسطینی نمائندے ریاض منصور کی جنگ بندی قرارداد پر امریکی ویٹو کی شدید مذمت۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مودی کے بھارت کو ایک اور جھٹکا۔ امریکہ نے بھارت کو ایرانی چابہار بندرگاہ پر دی گئی چھوٹ واپس لے لی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے چھوٹ واپس لی گئی۔ چابہار پر بھارتی آپریٹرز کو امریکی سزاؤں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چابہار بھارت کے لیے افغانستان اور وسط ایشیا تک اہم تجارتی راستہ ہے۔ امریکی اقدام بھاری سرمایہ کاری کرنے والی بھارتی کمپنیز کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کا لندن میں اعلان۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان 350 ارب ڈالر کے تجارتی معاہدے۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کے دفاع اور ٹیکنالوجی کے معاہدوں پر بھی دستخط۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ غزہ اور یوکرین کی جنگیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل اور غزہ کا معاملہ پیچیدہ ہے مگر حل ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے سعدی خان کو بدترین میئر قرار دے دیا۔ کہا، میئر لندن کو ایک عرصے سے پسند نہیں کرتا۔ میرے خیال میں سعدی خان کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بھی کچھ برے میئرز ہیں۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین بحالی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ اجلاس کی زیر صدارت کے دوران مریم نواز کی متاثرین کی امداد کے لیے آسان طریقے کا وضع کرنے کا ہدایت۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا حکم۔ کہا، سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد اولین ترجیح ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ دریائے ستلج میں بڑا ریلا جلال پور کی طرف بڑھنے لگا۔ سیلاب سے ملتان سکھر موٹر وے M5 شدید متاثر۔ 5 مقامات پر ٹوٹ پھوٹ سے M5 تاحال سفر کے لیے بند۔ ملتان اچ شریف موٹر وے سیکشن کو بھی شدید نقصان۔ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا جلال پور پیروالا کا دورہ۔ عبدالعلیم خان نے کہا، موٹر وے کے ساتھ دونوں طرف سیلابی پانی 20 کلومیٹر تک ہے۔ پنجاب حکومت نے موٹر وے توڑنے کا فیصلہ کیا تو NHA ساتھ ہے۔ سیلاب سندھ حکومت کا امتحان لینے آ پہنچا۔ گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ بڑا سیلابی ریلا اب کوٹی بیراج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مختلف بچاؤ بندوں کے 44 مقامات انتہائی حساس قرار۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا دورہ میکسیکو۔ صدر کلاڈیا شین بانگ کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا اعلان۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے اور امریکہ کے ساتھ موجودہ فری ٹریڈ معاہدے کو مستحکم کرنے پر اتفاق۔ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ اگلے سال فری ٹریڈ معاہدے کے جائزے سے پہلے عوامی مشاورت شروع کر چکے ہیں۔
اسرائیل کے زمینی آپریشن نے فلسطینیوں پر زمین مزید تنگ کر دی۔ صہیونی فوج کی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 48 فلسطینی شہید۔ غزہ میں بھوک سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ بھوک سے مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 435 ہو گئی، جن میں 147 بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر جنوبی غزہ میں لڑائی کے دوران میجر سمیت 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی فوج نے اپنے میجر سمیت 4 فوجیوں کے جہنم واصل ہونے کی تصدیق کی۔ اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا واقعہ غزہ کے جنوبی شہر رفح میں پیش آیا۔ دوسری طرف اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے فوجی اہداف پر فضائی حملے کیے۔ متاثرین سیلاب کے بعد مسائل کی گرداب میں پھنس گئے۔ سیلاب کا پانی اترا تو مسئلے ابھر کر سامنے آ گئے۔ متاثرین کہتے ہیں گھر اور کھیت برباد ہو گئے، ابھی تک کہیں سے کوئی امداد نہیں ملی، زندگی کا پہیہ کیسے چلائیں۔ ادھر مریکے میں سیلاب نے 40% تک چاول کی فصل تباہ کر دی۔ ساہیوال میں دھان، مکئی اور چارے کی فصلیں دریا برد۔ بھاول نگر کے 143 معزہ جات سیلابی پانی سے متاثر۔ احمد پور شرقیہ میں سینکڑوں مکان ملبے کے ڈھیر میں تبدیل۔ کمالیہ میں دریا راوی کے سیلابی ریلے نے کئی دیہات ڈبوئے۔ قصور میں دریا ستلج کا پانی تاحال موجود۔ سیلاب متاثرہ بچوں کے لیے کشتیوں پر سکول کھل گئے۔ قطر کا اسرائیلی حملے پر عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ قطر کے ایک سینئر عہدیدار نے عالمی فوجداری عدالت کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ملاقات میں قطری عہدیدار نے اسرائیل کے خلاف قانونی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے قانونی راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کا ڈیفنس طاقت بڑھانے کا فیصلہ۔ خلیجی ممالک کی افواج کے درمیان عسکری اور انٹیلیجنس تعاون بڑھایا جائے گا۔ خلیج تعاون کونسل کے وزراء دفاع کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیل کے قطر پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیہ میں کہا گیا جارحانہ اقدام خطرناک اور ناقابل قبول اشتعال انگیزی ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ اس بار ارشد ندیم کا نشانہ چوک گیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں میڈل نہ جیت سکے۔ ٹوکیو میں جاری جیولن کے فائنل مرحلے میں ارشد ندیم نے اپنی پہلی تھرو 82.73 میٹر دور پھینکی۔ دوسری باری میں ان کا تھرو فاؤل ہو گیا۔ تیسری بار میں 82.75 میٹر تھرو کی، لیکن ٹاپ 8 میں بھی جگہ نہ بنا سکے۔ بھارت کے نیرج چوپڑا بھی فائنل تک نہ پہنچ سکے۔ چیمپئن شپ کا گولڈ میڈل ٹوباگو کے ایتھلیٹ نے جیت لیا۔ کشن والکوٹ نے 88.16 میٹر کی تھرو کر کے گولڈ میڈل جیتا۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان $350 ارب کے تجارتی معاہدے۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کے دفاع اور ٹیکنالوجی کے معاہدوں پر بھی دستخط۔ سر کیئر سٹارمر نے معاہدے کو برطانوی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ قرار دے دیا۔ کہا کہ امریکہ برطانیہ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اٹلانٹک کے دونوں طرف اربوں ڈالر کی آمد و رفت ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ ہم نے برطانیہ کا ٹیرف کم کر دیا۔ اسرائیل اور غزہ کا معاملہ پیچیدہ ہے مگر حل ہو جائے گا۔ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے دورہ برطانیہ سے واپسی پر طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ اور یوکرین کی جنگیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ریپبلکن حکومتی اخراجات کے حق میں ووٹ دیں۔ افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینا چاہتے ہیں۔ میرے کہنے پر میئر لندن صادق خان کو شاہی ضیافت پر نہیں بلایا گیا۔ روس کے علاقے کامچٹکا میں 7.8 شدت کا زلزلہ۔ سونامی وارننگ جاری۔ پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ روس کے مشرقی ساحلی علاقوں کے مکینوں کو ممکنہ خطرے کا انتباہ۔ الاسکا کے مغربی جزائر میں بھی سونامی ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔